آپ یقین کریں گے کہ صرف 40,000 روپے پاکستانی دے کر کوئی شخص 4 کروڑ ایرانی ریال خرید سکتا ہے؟ جی ہاں، کراچی کے کاروباری شخص نے بالکل یہی کیا، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ ایک سنہری سرمایہ کاری ہے یا پھر ایسا خطرناک جوا جس میں انسان اپنی جمع پونجی صرف کاغذ کے ٹکڑوں میں بدل سکتا ہے؟ کیا واقعی ایرانی کرنسی مستقبل میں سونا بن سکتی ہے، یا پھر لوگ صرف سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھ کر ایک بڑے مالی جال میں پھنس رہے ہیں؟ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بڑا معاہدہ ہو جائے تو کیا ایرانی ریال راتوں رات اوپر جا سکتا ہے؟ اگر ایران نے اپنی کرنسی ہی بدل دی تو کیا لوگوں کے پاس صرف بیکار نوٹ رہ جائیں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم پوری حقیقت کھولیں گے، کیونکہ پاکستانی ایرانی کرنسی خرید رہے ہیں اور اس میں فائدہ کیا، اصل خطرات کیا ہیں، اور کیا آپ کو بھی اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا ہرگز نہیں؟ ویڈیو آخر تک لازماً دیکھیے، کیونکہ آخری حصے میں آپ کا فیصلہ بھی بدل سکتا ہے۔ چینل پر نیو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازماً کیجیے، کیونکہ معلوماتی ویڈیوز آپ کو مل سکتے ہیں اور بہت اچھی معلوماتی ویڈیوز ہمارے چینل پر آپ کو ملتی رہتی ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جس نے پاکستانی کرنسی مارکیٹ میں، سوشل میڈیا اور عام لوگوں کے ذہنوں میں ایک عجیب سی دلچسپی پیدا کر دی ہے، اور موضوع ہے پاکستانی ایرانی کرنسی میں جو کافی لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور کیا واقعی فائدے کا سودا ہے یا پھر بہت بڑا رسک ہے؟ آج کل جو ہے سوشل میڈیا پر آپ نے ایسی کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایرانی ریال خرید لو اور کل یہ کئی گنا اوپر جا سکتا ہے۔ چھوٹی سرمایہ کاری، بڑا منافع، بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، کچھ لوگ خرید بھی چکے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ زندگی بدلنے والا موقع ہے۔ لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ آئیے پوری کہانی سمجھتے ہیں۔ کراچی کا ایک رہائشی ہے نیاز احمد، جو لاجسٹک کاروبار سے وابستہ ہے اور ان کے کاروبار کا تمام لین دین پاکستانی روپے میں ہوتا ہے۔ لیکن چند دن پہلے ہی انہوں نے ایک حیران کن فیصلہ کیا اور انہوں نے خریدے ہیں 4 کروڑ ایرانی ریال، اور اس کے بدلے میں انہوں نے ادا کیے تقریباً صرف 40,000 پاکستانی روپے۔ اور یہ سن کر حیرت ہوئی ہوگی کہ 4 کروڑ صرف 40,000 روپے میں یہ وہ چیز ہے جو عام آدمی کو فوراً اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بڑی تعداد، چھوٹی قیمت، اور انسان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا موقع چھپا ہوا ہے۔ نیاز احمد کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ سوشل میڈیا کی ویڈیوز اور ایک رشتہ دار کے مشورے پر کیا، اور یہاں سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سرمایہ کاری تحقیق سے ہونی چاہیے یا پھر رشتہ داروں کے مشوروں سے؟ یہ سوال آپ خود سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ایرانی کرنسی اچانک خبروں میں کیوں آئی؟ اصل کہانی شروع ہوتی ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بہت بڑی کشیدگی جب خطے میں جنگی صورتحال پیدا ہوئی تو پوری دنیا مارکیٹس متاثر ہوئی۔ تیل کی قیمتیں، سونے کی قیمتیں اور کرنسی مارکیٹ سب میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی لوگوں نے ایرانی کرنسی کی طرف توجہ دینا شروع کر دی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو لگا ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بہت بڑا معاہدہ ہو گیا تو پابندیاں ختم ہو جائیں گی، تو ایرانی ریال کی قیمت اچانک اوپر جا سکتی ہے، اور جو لوگ پہلے خرید چکے ہوں گے وہ بہت بڑا فائدہ لے جائیں گے، اور یہی امید لوگوں کو خریداری کی طرف جو لے کے جا رہی ہے۔ قیمت میں حیران کن تبدیلی کہاں پر آئی، یہ کچھ شواہد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستانی ایکسچینج کمپنیز اور ایسوسیشنز کے مطابق جو ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی 1 کروڑ ایرانی ریال کی قیمت تقریباً 2500 روپے تھی۔ پھر جنگی حالات بڑھے، لوگوں نے خریدنا شروع کیا، اور یہی قیمت بڑھتے بڑھتے 9,000 سے 10,000 پاکستانی روپے تک جا پہنچی ہے، یعنی کہ تقریباً 4 گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں لوگوں کو لگا کہ بس اب یہی موقع کہ لوگ دوڑ پڑے، لیکن پھر بھی سیز فائر ہوا اور مذاکرات رکے اور قیمت واپس گرنے لگی۔ اب یہی 1 کروڑ ریال جو ہے تقریباً 6 سے 7,000 روپے میں مل رہے ہیں، اور مارکیٹ کا یہ کھیل ہے، اور اوپر نیچے، امید، خوف، لالچ، نقصان۔ لوگ کیوں خرید رہے ہیں؟ سادہ سا جواب ہے کہ امید خرید رہے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران میں جوہری معاہدہ ہو گیا تو پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اگر عالمی تجارت بحال ہو گئی تو ایرانی کرنسی کی قدر بڑھ سکتی ہے، اگر ایسا ہوا تو آج خریدنے والے کل فائدے میں ہوں گے۔ اور یہ سوچ غلط نہیں لیکن مکمل بھی نہیں ہے، کیونکہ سرمایہ کاری صرف امید نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ کرنسی ڈیلرز کے مطابق جو ایک وقت تھا کہ جب ایران میں بادشاہت تھی اور رضا شاہ پہلوی حکمران تھے، اور اس وقت صرف 4 ایرانی ریال کے بدلے 1 امریکی ڈالر ملتا تھا۔ سوچئے، صرف 4 ریال۔ پھر انقلاب آیا اور سیاسی نظام بدلا، پابندیاں لگی، معیشت متاثر ہوئی، اور 1 ڈالر کی قیمت صرف 70 ریال تک جا پہنچی، اور پھر ہزاروں، پھر لاکھوں، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ایرانی کرنسی اپنی تاریخی کمزوریوں سے گزر رہی ہے۔ اور یہ صرف کرنسی کی کہانی نہیں ہے، یہ پوری معیشت کی کہانی ہے۔ اور 2015 کا جوہری معاہدہ، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب 2015 میں اوباما کے دور میں ایران نے جوہری معاہدہ کیا تو حالات کچھ بہتر ہوئے، اور اس وقت جو ہے 50,000 پاکستانی روپے میں 1 کروڑ ایرانی ریال ملتے تھے، یعنی کہ کرنسی نسبتاً بہتر تھی۔ لیکن جب 2018 شروع ہوا، جب یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو صورتحال دوبارہ خراب ہو جاتی ہے، اور 1 کروڑ ریال صرف 12,000 روپے میں آنے لگا۔ اور یہ مثال ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ یہ ایرانی کرنسی مکمل طور پر سیاست سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ صرف معاشیات نہیں ہے، یہ جیو پولیٹکس بھی ہے۔ اصل خطرہ
خطرہ نمبر 1، کرنسی ختم ہو سکتی ہے، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ایران اپنی موجودہ کرنسی ختم بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ آج جو نوٹ آپ جمع کر رہے ہیں کل وہ ختم ہو جائیں گے اور حکومت نئی کرنسی جاری کر دے گی۔ ایسا دنیا میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ بہت سے ممالک جب کرنسی ان کی کمزور ہو جاتی ہے تو حکومت پرانی کرنسی واپس لے لیتی ہے۔ اگر ایسا ہوا اور ایران نے کیا تو پاکستان میں جمع کیے گئے کروڑوں روپے جو ریال ہیں صرف کاغذ ہی بن کر رہ سکتے ہیں، اور یہ سب بڑا رسک بھی ہو سکتا ہے۔ خطرہ نمبر 2، ری ویلیویشنز۔ ایران اپنی کرنسی کو ری ویلیو بھی کر سکتا ہے۔ مثلا آج اگر 10 لاکھ کا نوٹ ہے تو حکومت فیصلہ کر سکتی ہے کہ اب نئی حکومت کا نظام آئے گا اور پرانے نوٹ بدلنے پڑیں گے۔ اگر برو وقت تبدیل نہ کر سکیں تو نقصان، اگر پاکستان میں بیٹھے ہوں اور رسائی نہ ہو اور بہت بڑا نقصان، یہ وہ چیز ہے جو سوشل میڈیا کی ویڈیوز نہیں بتاتی ہیں۔ خطرہ نمبر 3، جذباتی سرمایہ کار۔ بہت سے لوگ حقیقت دیکھ کر نہیں بلکہ FOMO سے خریدتے ہیں، یعنی کہ فیئر آف مسنگ آؤٹ، سب خرید رہے ہیں، یہ کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، یہ سب کی سوچ ہوتی ہے۔ یہ سب خطرناک سرمایہ کاری ہے۔ جہاں حقیقت ختم اور جذبات شروع ہو وہاں اکثر نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور خطرہ نمبر 4، اس میں فرض کریں آپ نے خرید لیا لیکن جب بیچنے کا وقت آیا تو خریدار نہ ملا، پھر آپ کے پاس کروڑوں روپے کا جو ریال ہے، اور یہ بھی ایک حقیقی خطرہ ہے، اور خاص طور پر ایسی کرنسی جو عام مارکیٹ میں روزانہ استعمال نہیں ہوتی ہے۔ بات کرتے ہیں کہ پھر لوگ کیوں مطمئن ہیں۔ نیاز احمد جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے چھوٹی رقم لگائی ہے، اگر اوپر گئی تو اچھا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ رسک معلوم ہے، مگر انسان محدود رقم سے کوشش کرتا ہے۔ اگر سمجھداری سے ہو تو یہ الگ بات ہے، اگر لوگ اپنی بہت بڑی بچت یا پھر قرض لے کر رہے ہیں تو یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کیا واقعی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہاں بالکل جی ممکن ہے۔ کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایران پر پابندیاں کم ہوں، معاہدہ ہو، تجارت بڑھے تو معیشت بہتر ہو سکتی ہے، کرنسی مضبوط ہو سکتی ہے۔ اور ایک سب سے بڑی حقیقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت موجود ہے، زائرین بھی ایران جاتے ہیں اور کاروبار لین دین بھی ہوتے رہتے ہیں، اسی لیے ایرانی کرنسی کی کچھ طلب ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ مکمل بیکار کرنسی نہیں ہے، لیکن طلب ہونا اور سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ہونا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ سب سے اہم سوال، کیا آپ کو ایرانی کرنسی خریدنی چاہیے؟ میرا جواب ہوگا کہ اگر آپ صرف تجربے کے طور پر چھوٹی رقم لگا رہے ہیں اور نقصان برداشت کر سکتے ہیں تو فیصلہ آپ کا ہے، لیکن اگر آپ اپنی بڑی بچت، گھر کے پیسے، کاروبار، سرمایہ کار، قرض لے کر سب کچھ رسک لے رہے ہیں تو رک جائیں، دوبارہ سوچیں، کیونکہ سرمایہ کاری اور جوا دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر لوگ یہی فرق بہت دیر سے سمجھتے ہیں، لیکن دوستوں مارکیٹ میں ہمیشہ شور ہوتا ہے، کبھی سونا، کبھی ڈالرز اور کبھی کرپٹو اور آج ایرانی ریال، لیکن کامیاب سرمایہ کار شور نہیں سنتا، وہ حقیقت دیکھتا ہے، یعنی کہ تحقیق کرتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں جلدی امیر بننے کی خواہش اکثر انسان کو جلدی ہی غریب بنا دیتی ہے۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اپنی محنت کی کمائی صرف امید پر نہیں حقیقت پر لگائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کیا آپ ایرانی کرنسی میں سرمایہ کاری کریں گے یا پھر آپ صرف ایک خطرناک جوا سمجھتے ہیں، وہ آپ مجھے ضرور رائے دیجیے گا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازماً کیجیے گا۔